بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ میں اپنے دوپٹے سے مکمل طور پر اپنا چہرہ ڈھک کر باہر کی طرف اندھا دھند بھاگتی گئی، کیونکہ آج اگر میں نے ذرا سی بھی دیری کی تو پھر اپنے آپ کو اس درندے سے کبھی نہیں بچا سکوں گی۔ مگر وہ انسان کے روپ میں چھپا بھیڑیا مجھے غلیظ گالیاں بکتا ہوا میرے پیچھے ہی بھاگتا آ رہا تھا۔ بھاگنے کی وجہ سے میرا سانس بری طرح سے پھولنے لگا تھا، کیونکہ میں پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل بغیر رکے بھاگتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے جب ایسا لگا کہ وہ درندہ اب میرا پیچھا نہیں کر رہا تو میں ایک پیڑ سے ٹیک لگا کر کچھ دیر لمبے لمبے سانس لیتی اپنا تنفس بحال کرنے لگی، جو کہ اس گھٹیا آدمی سے اپنی جان بچانے کے چکر میں بری طرح سے بگڑ چکا تھا۔ کہا تھا نا میری بلبل کہ مجھ سے بچ کر تم کہیں نہیں جا سکتی۔ تم جتنا بھی بھاگ لو، میں تمہیں ہر اس جگہ سے ڈھونڈ ہی لوں گا۔ اب دیکھو، تم یہ چوہے بلی کا کھیل ختم کرو اور آرام سے میرے ساتھ چلو، ورنہ اگر میں نے زبردستی کی تو تمہیں ہی مسئلہ ہوگا میری جان۔ میں ابھی کچھ دیر آنکھیں بند کر کے کھڑی ہی تھی کہ ایک دم سے میری کلائی اسی بھیڑیے کی گرفت میں آ گئی تھی، جو مجھے پکڑتا اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بے چین تھا۔ میں اس کی ہوس بھری نظریں اپنے پورے وجود میں گڑی محسوس کرتی کانپ اٹھی تھی۔ وہ للچائی نظروں سے مجھے تاڑ رہا تھا اور بس جلدی سے مجھے اپنے ساتھ کھینچ کر لے جانا چاہتا تھا تاکہ اپنی ہوس پوری کر سکے۔ میں نے خوف سے سفید پڑتی آس پاس نظریں گھمائیں تاکہ اپنے بچاؤ کے لیے کسی کو بلا سکوں، مگر یہاں اس سنسان راستے پر زیادہ تر لوگ نہیں گزرتے تھے، جس کی وجہ سے میرا دل اب بیٹھا جا رہا تھا۔ یہاں پر تو اندھیرا بھی اتنا تھا کہ راستہ بھی مشکل سے دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آدمی مجھے کھینچ ہی رہا تھا کہ ایک دم سے میرے پاؤں کے پاس ایک بڑا سا پتھر آیا۔ میرے دماغ نے تیزی سے کام کیا تھا اور یوں ایک ہی لمحے میں میں نے وہ پتھر اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور گھما کر اس آدمی کے سر کے پچھلی طرف مار دیا، جس کے بعد اس سنسان علاقے میں اس گھٹیا آدمی کی چیخیں گونجنے لگی تھیں۔ وہ میرا ہاتھ چھوڑتا زمین پر بیٹھ کر کراہنے لگا تھا، کیونکہ اس کے سر سے بھل بھل کر خون بہہ رہا تھا۔ میں اس آدمی کا خون ہر طرف پھیلتا دیکھ کر شوق میں چلی گئی، کیونکہ میرا ایسا ہرگز کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس آدمی کو ایسے زخمی کر دوں۔ میں تو بس اس سے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو ڈرانا چاہ رہی تھی، مگر خوف کے مارے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی اور وہ پتھر کافی زور سے اس کو لگ چکا تھا۔ وہ آدمی اب زمین پر تڑپ رہا تھا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ چکا تھا۔ اگر اس آدمی کو کچھ ہو جاتا تو یقیناً اس کے قتل کا الزام مجھ پر آ جاتا۔ میری پریشانی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، کیونکہ یہ وہ آدمی تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے میری عزت لوٹنے کے لیے مرا جا رہا تھا اور اب ایسے زمین پر زخمی حالت میں لیٹا تھا۔ میں ابھی یہ سب دیکھ ہی رہی تھی کہ کچھ دیر کے بعد وہ آدمی ایک گندی گالی مجھے دے کر اپنے سر پر ہاتھ رکھتا اٹھتا دکھائی دیا۔ میں اس کو اپنی طرف پھر سے لڑکھڑاتے قدموں سے بڑھتا دیکھ کر فوراً بھاگنے لگی۔ آگے جا کر 2 راستے تھے۔ مجھے اس اندھیرے میں سمجھ نہ آئی کہ کون سا راستہ آگے سڑک کی طرف نکلتا تھا، اس لیے بغیر دیکھے ہی ایک طرف مڑ گئی، مگر جب اندازہ ہوا تو پیچھے کچھ قدموں کی آہٹ محسوس کر کے وہیں پر آگے کی طرف چلنے لگی، کیونکہ جب تک وہ آدمی یہاں سے چلا نہیں جاتا تھا میں ادھر سے واپس نہیں جا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرے کانوں میں کچھ گیت سنائی دیے تو میں نے سر اونچا کر کے دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سے لوگ مل کر کچھ گانے میں مصروف تھے۔ میں کچھ پرسکون ہوئی کہ چلو شکر ہے کہ اس ویران جگہ پر لوگ موجود تھے۔ میں نے اپنے قدم اس طرف بڑھائے تاکہ دیکھ سکوں کہ آخر وہاں پر کیا ہو رہا تھا۔ ایک طرف جا کر جب مجھے ایک گھر میں روشنیاں دکھائی دینے لگیں تو تب جا کر اندازہ ہوا کہ اس گھر میں کوئی شادی چل رہی تھی۔ میں اس گھر کی طرف آ گئی، مگر اپنا چہرہ ابھی بھی دوپٹے سے چھپا رکھا تھا، کیونکہ یہاں پر کافی سارے مرد بھی تھے۔ کچھ دیر بعد جب میں نے ایک ٹانگے سے 2-3 لڑکیوں کو اترتے دیکھا تو ان کے ہاتھ میں مہندی کی کون پکڑے دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ یہ مہندی لگانے والی لڑکیاں تھیں۔ وہ جب میرے قریب سے گزرنے لگی تو اچانک سے ایک بڑی عمر کی عورت میرے پاس آئی اور مجھے بھی انہی لڑکیوں کے ساتھ جلدی سے اندر چلنے کا کہنے لگی، کیونکہ وہ مجھے بھی مہندی لگانے والی لڑکی ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ میں اس کو انکار کرنا چاہتی تھی، مگر پھر کچھ سوچ کر یہی مناسب لگا کہ فی الحال اس گھر میں کچھ دیر اسی بہانے سے رہ لیتی ہوں۔
اور جب یہ لڑکیاں جانے لگیں گی تو میں ان کے ساتھ ہی نکل جاؤں گی۔ اندر داخل ہوئی تو ہر طرف ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ پورے گھر کو پیلے رنگ کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جس کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پر مہندی کی رسم ادا ہو رہی تھی۔ میں نے ادھر آدمیوں اور عورتوں کو اکٹھا کھڑا دیکھ کر کافی گھبرا گئی تھی، کیونکہ ہمارے گاؤں میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ شادی بیاہ پر پردے کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، اور آدمی تو عورتوں والی سائڈ غلطی سے بھی نہیں آتے تھے، کیونکہ یہ ایک بہت بری بات سمجھی جاتی تھی کہ دلہا اور دلہن اکٹھے بیٹھتے۔ مگر ادھر تو اس بڑے سے گھر میں ایک بڑا سا سٹیج بنایا گیا تھا، جہاں پر لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے جھولا رکھا گیا تھا۔ وہاں اس جھولے پر لڑکا تو بیٹھا ہوا تھا، مگر ابھی تک دلہن کو نہیں لایا گیا تھا۔ سب اسی کے انتظار میں تھے تاکہ مہندی کی رسم ادا ہو سکے، مگر نہ جانے کیوں ابھی تک دلہن نہیں آئی تھی۔ میں نے آس پاس لوگوں کو دیکھا جو کہ کافی عجیب تھے۔ ان سب کی آنکھوں کا رنگ سرخ تھا، جبکہ ان کے چہرے غیر معمولی حد تک سفید تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے اپنے منہ پر چونا لگایا ہو۔ میں اپنے آپ کو ان لوگوں کے بیچ میں انفٹ تصور کر رہی تھی، کیونکہ وہ کوئی پراسرار مخلوق معلوم ہو رہے تھے۔ وہ آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے تھے، مگر مجھے ان کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے یہ لوگ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں بھاگتے ہوئے آخر کس جگہ پر پہنچ گئی تھی، کیونکہ اتنا تو مجھے اندازہ تھا کہ بھاگتے ہوئے مجھے 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا۔ میں اپنے گاؤں کی حدود سے نکل آئی تھی، مگر اس سنسان علاقے کا نہیں پتہ تھا۔ پھر وہ عورت جو مجھے مہندی والی لڑکی سمجھ کر اندر لائی تھی، وہ میرے پاس آئی اور کہا کہ اوپر کمرے میں دلہن ہے، اس کو لے کر نیچے آ جاؤ۔ میں اس بات میں سر ہلاتی اوپر چڑھنے لگی، مگر اس عورت کی نظریں اپنی پشت پر محسوس کر کے عجیب قسم کی بے چینی ہونے لگی تھی۔ مگر جب کمرے میں آہستہ سے داخل ہوئی تو کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا دیکھ کر چونک گئی۔ ساری لائٹیں بند تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کیا یہ دلہن کا ہی کمرہ تھا؟ کہیں میں کسی غلط کمرے میں تو نہیں آ گئی تھی؟ مگر پھر جب کچھ ہلچل محسوس ہوئی تو جلدی سے لائٹ جلائی۔ سامنے ہی ایک پیلے رنگ کے لباس میں ایک لڑکی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور چہرے پر کچھ تکلیف سے اثرات تھے۔ میں نے اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا تو دوڑتی ہوئی اس کے پاس گئی، جو کہ درد سے بے حال دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے پھرتی سے اس کو ہلا کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ جھٹکے کھانے لگی اور کچھ ہی دیر بعد ایک دم سے اس کے منہ سے سفید جھاگ نما کوئی مواد نکلنے لگا، جس کے ساتھ ہی وہ ایک ہچکی لیتی ایک طرف ڈھلک گئی۔ میں نے خوف کے مارے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی اب مر چکی تھی اور اس کا وجود نیلا پڑنے لگا تھا۔ میں گھبرا کر اس لڑکی کے مردہ وجود سے دور ہوئی جب کھڑکی پر کچھ سایہ سا دکھائی دیا۔ میں اس کھڑکی کے پاس گئی ہی تھی کہ وہ سایہ ایک دم سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے کچھ تو گڑبڑ محسوس ہوئی تھی کہ ضرور اس لڑکی کو مارنے میں کسی کا ہاتھ تھا، مگر وہ پراسرار طور پر وہاں سے جا چکا تھا۔ میں باہر لوگوں کو اس دلہن کے بارے میں بتانے کے لیے جانے ہی لگی تھی۔ جھٹکے سے کسی نے دروازہ کھولا، مگر میں سامنے موجود شخص کو دیکھ کر ساکت رہ گئی، کیونکہ میرا نام حریم ہے۔ میری عمر 20 سال ہے۔ قدرت کی طرف سے مجھے بے پناہ حسن عطا کیا گیا تھا۔ میری مکھن کے جیسی گوری رنگت کو دیکھ کر میری ماں ہر وقت مجھے گھر میں رہنے کا کہتی تھی، مگر جب وقت گزرنے کے ساتھ میں جوان ہوئی تو میری امی مجھے اپنے چہرے کو لوگوں کی گندی اور غلیظ نظروں سے چھپانے کی خاطر انگیٹھی کی چھائی لگانے کا کہتی تھی۔ میں نے شروع میں تو اعتراض کیا، مگر جب خود بھی لوگوں کی غلیظ نظریں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس کی تو امی کی بات درست لگی۔ اس کے بعد سے میں جب بھی گھر سے نکلتی تو سب مجھے دیکھ کر منہ موڑ لیتے اور دور ہی رہتے۔ سب مجھے اس علاقے میں ایک کالی ڈائن کہنے لگے تھے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ ایک کچے سے کرائے کے مکان میں رہتی ہوں۔ امی کی طبیعت ہر گزرتے دن کے ساتھ گرتی جا رہی تھی، مگر میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ میرے پاس ان کے علاج کے لیے 1 ٹکا بھی نہیں تھا۔ امی ہر وقت اپنے ماضی کو یاد کر کے روتی رہتی تھی، جس سے ان کی طبیعت مزید خراب ہو جاتی تھی۔ میں ان کو ہر مرتبہ یہی کہتی تھی کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، آپ اس سب کو بدل نہیں سکتی ہیں، مگر وہ ایک ہی بات کہتی کہ میں نے اپنے بھائی کا مان توڑ کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔
میں بھی اپنی ماں کی دکھ بھری داستان سن کر آبدیدہ ہو جایا کرتی۔ امی کالج کے کم عمری کے زمانے سے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ بچپن کا کچا ذہن تھا، اس لیے نئی نئی محبت کا خمار ایسا چڑھا تھا کہ یہ بھی نہ دیکھا کہ جس انسان پر اندھا اعتبار کر کے انہوں نے اپنے گھر والوں کی پرواہ تک نہیں کی تھی، وہ آدمی انسان کہلانے کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ ایسا ہی کچھ میری امی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میری امی کا تعلق ایک اچھے متوسط گھرانے سے تھا۔ میرے ماموں کا کپڑے کا کاروبار تھا، جس کی وجہ سے ان کے گھر کا خرچہ اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ مگر پھر میری امی نے جب ایک رات اپنی مرضی سے بغیر کسی کو بتائے اس لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی، تو ماموں نے امی کے ساتھ اپنے سارے رشتے ختم کر لیے تھے۔ پھر شادی کے بعد امی کو احساس ہوا تھا کہ انہوں نے یہ شادی کر کے کتنی بڑی غلطی کر لی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی امی کو امید سے ہونے کی خبر مل گئی تھی۔ انہوں نے میری پرورش کی خاطر میرے ابا سے علیحدگی نہیں لی، بلکہ اسی کچے کرائے کے مکان میں رہ کر ابا کے ظلم و ستم سہتی رہیں۔ ابا شروع سے ہی جوا کھیلنے کے عادی تھے۔ اماں اپنے ساتھ جتنا بھی زیور لے کر آئی تھی، وہ سارے کا سارا ابا نے جوا کھیلنے کی لت میں بیچ ڈالا تھا۔ وہ تو نشہ بھی کرنے لگے تھے اور سارا دن سوتے رہتے۔ اماں ہر وقت ابا کی مار کی وجہ سے روتی رہتی اور اپنی بدقسمتی کو کوستی، جو کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں اپنے نصیب میں لکھی تھی۔ اماں کچھ ہی عرصے میں کافی بیمار رہنے لگی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اماں کو ایسے ہی بیمار دیکھا تھا۔ ان کی ذہنی اور جسمانی تکلیفیں اب اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ بستر سے لگ چکی تھی۔ ابا نے جب دیکھا کہ اماں کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچی، تو وہ ہمیں اس کرائے کے مکان میں اکیلا چھوڑ کر کہیں بھاگ گئے تھے، کیونکہ ان کے پیچھے کچھ قرض مانگنے والے لوگ لگے ہوئے تھے۔ اسی طرح ایک رات تھی جب میں امی کو پانی دینے ان کے کمرے میں گئی، تو انہوں نے مجھے میرے ماموں کے گھر کا پتہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد تم ان کے پاس چلی جانا۔ امی کی یہ بات سن کر میرا دل پھٹا جا رہا تھا، مگر جانے والے کو کون روک سکتا ہے بھلا۔ امی بھی اب اپنی تکلیفوں سے تنگ آتی ایک رات چپکے سے اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ میں تو جیسے اس دنیا میں بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ یہ علاقہ ایک اکیلی کنواری لڑکی کے لیے کسی صورت محفوظ نہیں تھا۔ ہر کسی کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اکیلی اس گھر میں رہتی ہوں۔ اوپر سے مالک مکان بھی آئے دن کرایہ لینے کے بہانے سے میرے گھر آ جایا کرتا تھا۔ مجھے اس کی نیت میں بھی کھوٹ لگتا تھا، جو کہ بہانے سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتا۔ میں اس سب سے تنگ آ کر ایک دن چپکے سے اپنے کچھ کپڑے لیتی ماموں کے گھر کی طرف چلی گئی، مگر وہاں پر ممانی مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالنے لگی، تو میں رو رو کر ان کے سامنے گڑ گڑائی کہ مجھے اس گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے دیں۔ پھر آخرکار ماموں کو مجھ پر ترس آ ہی گیا۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ ممانی کو تو ان کے فیصلے پر بڑا تاؤ آیا، مگر ان کے حکم کے آگے مجبور تھی۔ پھر وہ دن اور آج کا دن انہوں نے اپنے غصے کو دوسرے طریقے سے مجھ پر اتارنا شروع کر دیا تھا۔ ماموں کا گھر کافی بڑا تھا۔ ان کے گھر میں صفائی کے لیے شروع میں تو ملازمہ آتی تھی، مگر میرے آتے ہی انہوں نے اس کو فارغ کر دیا اور سارے گھر میں مجھ سے پوچھا لگوایا کرتی۔ پوچھا لگانے کے بعد ابھی میں نے سانس بھی نہیں لیا ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے کپڑے دھونے کا کہہ دیا کرتی۔ ایک دن میں چھت پر ہی کپڑے دھو کر تار پر ڈال رہی تھی کہ میری نظر ممانی کے بیٹے بلال کی طرف گئی، جو کہ نہ جانے کب چھت پر آیا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہ چل سکا۔ وہ مجھے کافی عجیب انداز میں گھورے جا رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے الجھن ہوئی تھی، کیونکہ آج سے پہلے تو کبھی اس نے مجھے ممانی کی موجودگی میں نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب آج پہلی مرتبہ ایسے اکیلے میں وہ بغیر پلک جھپکائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے لباس کی طرف دیکھا، جو کہ کپڑے دھونے کے دوران تقریباً بھیگ کر میرے جسم سے چپک چکا تھا۔ مجھے اس بلال کے سامنے خواہ شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ میں اپنے دوپٹے کو اپنے اوپر درست کرنے لگی، کیونکہ اس کی غلیظ نظریں مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے سارے کپڑے تار پر ڈالے اور بلال کے پاس سے گزرتے ہوئے نیچے جانے لگی تھی کہ ایک دم اس نے میرا دوپٹہ پکڑ لیا۔ میرا خوف سے چہرہ سفید پڑ گیا تھا، مگر جب نیچے سے ممانی کے چلانے کی آواز آئی تو بلال نے فوراً میرا دوپٹہ چھوڑ دیا، جس کے بعد میں شکر ادا کرتی ایک ہی جست میں نیچے بھاگی۔ پھر یہ سب روزانہ کی بنیاد پر ہونے لگا تھا۔ بلال ماموں اور ممانی کے سامنے تو مجھے ایک نظر بھی نہیں دیکھتا تھا،
مگر ان کی غیر موجودگی میں وہ بہانے سے مجھے چھونے کی کوشش کرتا تھا۔ کچن میں اکثر کھانا پکاتے ہوئے وہ پانی کا بہانہ کرتے میرا ہاتھ پکڑ لیا کرتا تھا۔ میری زندگی ان سب حالات میں کافی اذیت ناک ہو چکی تھی۔ ہر لمحہ میں اسی خوف میں ہوتی تھی کہ کہیں بلال مجھے اکیلا دیکھ کر میرے ساتھ کچھ برا نہ کر بیٹھے۔ میں اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر ہر وقت کوشش کرتی کہ اکیلی نہ رہوں۔ سارا دن ممانی کے کام کرنے کے دوران میں صحن میں ہی رہتی اور رات کو جلدی سے کام نمٹاتی اپنے کمرے میں جا کر تالا لگا دیتی تھی۔ ایک دو دفعہ تو جب میں نے ممانی کو بلال کی اپنے اوپر بری نیت کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تو وہ طنزیہ انداز میں مجھے سر سے پیر تک گھورنے لگی کہ بی بی تجھ میں ایسا ہے ہی کیا جو میرا چاند سا بیٹا تیرے پیچھے پاگل ہوگا؟ تجھے تو جو دیکھتا ہوگا اس کا پورا دن ہی منحوس گزرتا ہوگا۔ لگتا ہے تیری ماں نے کوئلے کھا کر تجھے پیدا کیا تھا جو تو اس قدر کالی کلوٹی پیدا ہوئی۔ جا کر پہلے شیشے میں اپنی شکل دیکھ، اور خبردار جو میرے بیٹے کے بارے میں دوبارہ ایسی گھٹیا بات کی میں تیرا منہ نوچ لوں گی، سمجھی؟ ممانی نے جب مجھے اتنے گرے ہوئے الفاظ بولے تو میری آنکھوں میں اہانت کے احساس سے پانی آ گیا تھا۔ میں نے یہاں آ کر بھی اپنے چہرے پر انگیٹھی کی کالک لگانا نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ اپنی امی کی نصیحت مجھے اچھے سے یاد تھی کہ اپنے چہرے کو ہر حالت میں ہوس زدہ آدمیوں سے چھپا کر رکھنا۔ بلال کی نیت تو میں شروع میں ہی بھانپ گئی تھی، تو ہر قدم پر میں احتیاط کرتی رہتی، مگر ایک رات میں غلطی سے کمرے کا دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ میں نہا کر نکلی تھی، اس لیے میرا چہرہ دھلا ہوا تھا اور میرا حسین چہرہ واضح تھا۔ میں رات ہونے کی وجہ سے بس جلدی سے بستر پر لیٹنے لگی تھی کہ ایک دم سے بلال بے دھڑک دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس نے جب مجھے اپنے اصلی روپ میں دیکھا تو رال ٹپکاتا ہوا میرے قریب آنے لگا، مگر میں نے پھرتی سے اپنی چادر لی اور کمرے سے باہر بھاگنے لگی۔ اس نے پوری کوشش کی کہ مجھے کمرے سے باہر نہ جانے دے، مگر میں نے اپنے جسم کا پورا زور لگا کر اس کا حصار توڑا اور دھکا دیتی باہر بھاگی۔ میرے قدم رات کے وقت خود بخود گھر سے باہر نکلے، کیونکہ ممانی کے کمرے میں جاتی تو وہ میرا یقین نہ کرتی، کیونکہ بلال نے اسی وقت اپنے کالے کرتوتوں سے مکر جانا تھا۔ مجھے اس وقت مزید کچھ نہ سوجا تھا، اس لیے بغیر دیکھے بس اندھا دھند بھاگتی گئی اور اس درندے سے اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے کسی سنسان جگہ پر آ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر ایک گھر میں داخل ہو گئی جہاں کوئی شادی کا سا سما تھا۔ اس رات مہندی کی رسم ادا ہونی تھی، مگر جب میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہی دلہن کو مرتے دیکھا تو میرا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ آخر کیسے مر گئی تھی۔ شادی والے گھر میں ان کا ایسا کون سا دشمن تھا جس نے اس شادی کو روکنے کی خاطر دلہن کو ہی مار ڈالا تھا؟ میں نے کھڑکی سے کسی کالے سائے کو اچانک سے غائب ہوتے دیکھا تھا تو سمجھ گئی تھی کہ اس سب میں اسی کا ہاتھ تھا۔ میں اس دلہن کے کمرے سے باہر سب کو بتانے جانے ہی والی تھی کہ دھڑام سے کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ سامنے دیکھا تو ایک بہت ہی غسیلی شکل والا آدمی اپنی سرخ نگاہوں سے مجھے یوں گھور رہا تھا جیسے مجھے سالم نگل لے گا۔ اس نے ایک نظر اس بستر پر مری لڑکی کی جانب دیکھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا میرا بازو دبوچ کر اپنی شیر جیسی آواز میں دھاڑا تھا کہ کون ہو تم اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کمرے میں آنے کی؟ اس نے مجھ سے یہ سوال کرتے ہوئے میری گردن اپنی گرفت میں جکڑ لی تھی، جس کی وجہ سے میں سانس تک نہیں لے سکتی تھی۔ میرا چہرہ اس آدمی کی اس حرکت کی وجہ سے سرخ پڑ چکا تھا، کیونکہ مجھے سانس تک نہیں آ رہی تھی، مگر وہ بے رحم بنا شاید مجھے ہی اس لڑکی کا قاتل سمجھ رہا تھا۔ میں اپنے ہاتھ کی مدد سے اس خوفناک آدمی کی گرفت سے آزاد ہونا چاہتی تھی، مگر ایسا لگتا تھا کہ وہ انسان نہیں کوئی پتھر تھا جس کے پاس بے انتہا طاقت تھی۔ میں اس کو ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکی تھی۔ آخر کار جب اس نے دیکھا کہ میرا دم گھٹنے لگا تھا تو اس نے ایک دم سے مجھے دور جھٹکا، جس کی وجہ سے میں زمین پر گرتی کھانسنے لگی تھی، کیونکہ میری حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ خوف اور دہشت سے میرا دل بند ہونے لگا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے آواز نکال کر اس کو کہا کہ میں جب اس کمرے میں آئی تو یہ ایسے بستر پر تڑپ رہی تھی، میں تو آپ لوگوں کو ہی بلانے آ رہی تھی تاکہ اس کو ہسپتال لے کر جا سکیں۔ اس آدمی کے حلیے سے میں پہچان گئی تھی کہ یہی وہ دلہا تھا جو اس وقت سٹیج پر جھولے میں بیٹھا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ ایک دم سے کیسے یہاں اس کمرے میں آ گیا تھا،
کیونکہ جس وقت میں نیچے ہال سے اوپر آ رہی تھی تو اس کو کافی سارے مردوں نے گھیر رکھا تھا۔ اتنی جلدی اتنے بہت سارے لوگوں سے جان چھڑوا کر آنا ایک ناممکن کام تھا۔ میں اس آدمی کو یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے اس کمرے کی کھڑکی سے کالے سائے کو نکلتے دیکھا تھا، مگر وہ میری کوئی بھی بات سنے بغیر مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے سے نکلا اور مختلف راستوں سے گزرتا ہوا کسی بند سٹور روم میں لے آیا، جہاں پر پہلے سے پرانا سامان کا ڈھیر پڑا تھا۔ اس نے مجھے زور کا دھکا دیا اور اندر کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے دوڑ کر دروازہ بجایا، مگر وہ خوفناک آدمی باہر سے دروازہ لاک کرتا جا چکا تھا۔ میں زارو قطار روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی تھی کہ اب آخر میں اس کمرے سے کیسے نکلوں گی۔ مجھے باہر سے کچھ دیر تو شادی کے شور شرابے اور گانوں کی آوازیں آتی رہیں، مگر پھر ایک دم سے سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ سناٹا موت جیسا تھا جس میں کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں سانس روکے دروازے سے کان لگائے بیٹھی رہی، کیونکہ مجھے کچھ لوگوں کی آپس میں بحث کرنے کی ہلکی سی آوازیں آنے لگی تھیں۔ وہ جو کوئی بھی تھے اس سٹور روم سے کافی دور تھے، اس لیے مجھے ان کی باتوں کی کوئی خاص سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر ایک دم سے وہی شیر جیسی دھاڑ سن کر میں اچھل کر کھڑی ہو گئی، جو کہ کسی سے چلا کر کہہ رہا تھا کہ جب میں نے کہا تھا کہ یہ شادی نہیں ہونی چاہیے تو آپ لوگوں نے میری ایک نہیں سنی۔ اب آپ لوگوں کی ضد کی وجہ سے ایک معصوم لڑکی اس شیطان کی نظر ہو گئی ہے۔ دیکھ لیا اپنی ضد کا نتیجہ۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ آدمی یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بس کسی کے زور میں آ کر ہی یہ رشتہ کر رہا تھا۔ میں نے وہ ساری رات اس سٹور روم میں جاگ کر گزاری تھی۔ مجھے خوف اور دہشت کے مارے ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آئی تھی، کیونکہ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں وہ آدمی کمرے میں آ کر مجھے اس لڑکی کے قتل کے الزام میں جیل نہ پہنچا دے۔ میں اس کے غصے سے اتنی ڈر چکی تھی کہ میرا پورا وجود ساری رات کانپ رہا تھا۔ میں اس سٹور روم کا چپا چپا چھان چکی تھی، مگر مجھے یہاں کوئی کھڑکی دکھائی نہ دی جس سے میں اپنی جان بچاتی اس گھر سے بھاگ سکتی۔ آخر کار جب مجھے صبح کی روشنی دکھائی دی تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگی کہ نہ جانے ماموں لوگوں کو جب میں گھر میں نہیں ملوں گی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ وہ سب تو یہی کہیں گے کہ جو کام ماں نے سالوں پہلے کیا تھا وہی اب بیٹی نے بھی گھر سے بھاگ کر دکھا دیا ہے۔ وہ سب مجھے بھی گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہی تصور کریں گے، کبھی اپنے بیٹے کی غلطی کو نہیں مانیں گے جس کی گندی نظر مجھ پر تھی، کیونکہ بلال نے ہمیشہ سے ہی اپنے چہرے پر اچھائی کا ماسک چڑھایا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے سبھی اس کو ایک نیک شریف و نفس انسان سمجھتے تھے۔ میری بات کو تو ہر کوئی جھوٹ ہی سمجھتا، اور ممانی نے تو شکر کیا ہوگا کہ ان کی مجھ سے جان چھوٹی۔ ان کو تو ویسے بھی مجھے اس گھر سے نکالنے کا ایک بہت بہترین بہانہ مل چکا تھا۔ اب اگر میں گھر واپس چلی بھی جاتی تو انہوں نے مجھے کبھی وہاں نہیں رہنے دینا تھا۔ ماموں تو پہلے ہی مجھ سے بات تک نہیں کرتے تھے۔ میں نے کل سے ایک لقمہ تک منہ میں نہیں ڈالا تھا، اور اب میری حالت بھوک اور پیاس کی وجہ سے سخت خراب ہو رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کیے دروازے کے پاس ہی بیٹھی تھی کہ کچھ آہٹ محسوس کرتے فوراً مڑ کر دیکھا۔ کوئی دروازہ کھول کر اندر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہ حلیے سے مجھے کوئی ملازمہ لگی۔ اس ملازمہ نے مجھے جلدی سے کسی کلثوم بیگم نامی عورت کے پاس چلنے کو کہا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ کم از کم اس ویران اور بند کمرے سے تو باہر نکلوں گی، مگر اس کے ساتھ ہی مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں وہ عورت مجھے کوئی سزا نہ دے دے۔ میں اس ملازمہ کے ساتھ چلتی ہوئی ایک بڑے سے کمرے میں آئی، جہاں پر وہ ایک بڑی سی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے وہ لوگ کافی امیر لگے تھے، کیونکہ اس محل نما گھر میں ہر طرف ملازموں کی فوج لگی ہوئی تھی۔ اس عورت کا لباس دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت ہی مہنگا ہوگا۔ یہ شاہانہ طرز زندگی دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ میں نے تو جب سے آنکھیں کھولی تھی تو اپنے آس پاس غربت ہی دیکھی تھی۔ کھانا بھی ایک وقت کا مل جاتا تو کھا لیتی، ورنہ دو دن تک بھوکی رہتی تھی۔ میری اماں انہی حالات کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ ممانی کے گھر بھی مجھے ہمیشہ سوکھی روٹی ہی کھانے کو ملتی تھی۔ وہ بھی جب بھی کبھی کام میں کوتاہی ہوتی تو مجھے اس سوکھی روٹی سے بھی محروم کر دیا کرتی تھی۔ مجھے اللہ کی طرف سے بے پناہ خوبصورتی اور کشش ملی تھی، مگر حالات نے مجھے ایک ڈھانچہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ بچپن میں مجھے میری اماں ہمیشہ کانچ کی گڑیا کہہ کر پکارتی تھی، جبکہ اب تو ہر کوئی مجھے حقارت کی نظر سے دیکھا کرتا تھا۔ اب بھی سامنے بیٹھی وہ عورت مجھے سر سے لے کر پیر تک دیکھ رہی تھی۔
مگر مجھے اس کی نظروں میں اپنے لیے حقارت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ بس خاموشی سے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ میں اس کی سرد نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی کہ آخر کیوں اس نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے۔ اتنا تو تم جان گئی ہوگی کہ کل رات دلہن کی موت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میرے بیٹے نے غصے میں آ کر تمہیں ایک دم سے اسٹور میں بند کر دیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ قتل تم نے نہیں کیا ہے، اس لیے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گی۔ میرا بیٹا غصے کا تیز ہے، اس لیے اصلی قاتل جب تک پکڑا نہیں جاتا تم اسی محل میں رہو گی۔ تمہیں یہاں سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اس عورت کی بات سن کر جہاں ایک طرف پرسکون ہوئی تھی کہ مجھے سزا نہیں ملے گی، وہیں دوسری طرف مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا کہ اب نہ جانے یہ لوگ کب تک مجھے اس گھر میں رہنے کا کہتے ہیں۔ مگر ایک طرح سے میرے حق میں اس لیے بھی بہتر تھا کہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی دوسرا ٹھکانہ موجود نہیں تھا۔ ممانی تو اپنے بیٹے بلال کی ایسی حالت دیکھنے کے بعد مجھے جان سے ہی مار دیتی، اس لیے میں خاموشی سے یہاں پر رہنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اس عورت نے مجھے ملازمین کے ساتھ ہی ایک کمرے میں رہنے کا کہا، جس کی کھڑکی باہر چمن کی طرف کھلتی تھی اور سارا منظر آرام سے دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ اس ملازمہ سے پوچھا کہ تم کتنے عرصے سے یہاں پر کام کر رہی ہو، تو اس نے کہا کہ 100 سال ہو چکے ہیں مجھے ادھر کام کرتے ہوئے۔ یہ سنتے ہی میرا منہ حیرت کی زیادتی کی وجہ سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ پہلے تو مجھے یہ لگا کہ یہ ملازمہ مجھ سے کوئی مذاق کر رہی تھی، مگر جب اس کی سنجیدہ آنکھیں دیکھی تو ایک دم سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ ملازمہ جس کا نام سمینہ تھا کہیں سے بھی مجھے 100 سال کی نہیں لگتی تھی، یہ تو مجھے کوئی 25 سال کی لڑکی لگتی تھی۔ اس کے چہرے پر ویسے ہی جوان لڑکیوں جیسی کشش اور نکھار تھا۔ میں اس سے دوبارہ یہی بات پوچھنا چاہتی تھی، مگر جب ایک دم اس کی آنکھیں سرخ ہوتی دیکھی تو میں نے اس سے کہا کہ تمہاری آنکھیں اچانک سے لال کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا کہ رات کے وقت اس محل کے سب ملازمین کی آنکھیں ایسی ہی ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں بھی آہستہ سے ساتھ والے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے کسی خیال کے تحت کمرے میں موجود چھوٹے سے شیشے میں جلدی سے اپنا چہرہ دیکھا، مگر میری آنکھیں تو ویسی کی ویسی ہی تھی۔ ایک دم سے مجھے اس شیشے میں کوئی کالا سایہ اپنے پیچھے دکھائی دیا تھا، تو میں خوف سے سفید پڑ گئی کہ یہ کون تھا۔ وہ سایہ بالکل میرے پیچھے ہی کھڑا ہوا تھا، مگر اس کا چہرہ میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرے اندر ذرا بھی ہمت نہیں تھی کہ پیچھے مڑ کر اس کالے سائے کا چہرہ دیکھتی، کیونکہ وہ سایہ ایک ہی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ مگر جب اس نے اپنے لمبے لمبے سیاہ ہاتھ میری گردن کی طرف بڑھانا شروع کیے تو میں خوف کے مارے آنکھیں بند کیے چلانے لگی تھی۔ میری چیخیں سن کر وہ ملازمہ سمینہ بھی دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی اور مجھے بلا کر کہنے لگی، کیا ہوا ہے حریم؟ تم کیوں ایسے چلا رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ اگر تمہاری آواز کلثوم بیگم یا چھوٹے صاحب تک پہنچ جاتی تو وہ کتنا برا مناتے کہ آدھی رات کو ان کی نیند خراب کر دی۔ مجھے وہ سمینہ کافی غصے میں لگی تھی، جبکہ میں ڈر سے کانپتی اپنے پیچھے اس کالے سائے کی طرف اشارہ کرنے لگی، کیونکہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ سایہ اب بھی میرے پیچھے کھڑا مجھے گھورے جا رہا تھا۔ مجھے ان پراسرار نظروں کی تپش اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھی۔ مگر جب سمینہ نے کہا کہ تم کس کی طرف اشارہ کر رہی ہو حریم؟ اس کمرے میں تو کوئی بھی نہیں ہے، تو میں اس کی بات سنتی ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی، مگر وہاں پر جب واقعی کوئی نہ دکھا تو میرے پیروں سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ کالا سایہ تو ابھی ادھر ہی موجود تھا، پھر ایک لمحے میں کیسے بند کمرے میں سے غائب ہو گیا تھا۔ مجھے وہ سایہ کوئی پراسرار مخلوق لگا تھا۔ ایک پل کو تو ذہن میں آیا کہ کہیں یہ وہی پراسرار سایہ تو نہیں جو اس لڑکی کے کمرے میں نے دیکھا تھا، اور اب وہ سایہ مجھے بھی جان سے مارنا چاہتا ہے کیونکہ میں اس کو دیکھ چکی تھی۔ میرا خوف یہ سب سوچ کر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس محل میں رہوں گی۔ اگر وہ سایہ اس محل میں بھٹک رہا تھا تو وہ کسی بھی وقت مجھے بھی جان سے مار سکتا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور پورے کمرے میں پھونک کر سونے لیٹ گئی۔ کافی دیر کروٹ بدلنے کے بعد آخر کار نیند مجھ پر مہربان ہو ہی گئی۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو عجیب سا شور ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی کیونکہ اس وقت میں کسی درخت کے قریب لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے حیران ہو کر دیکھا کہ آخر میں چمن میں کیسے پہنچ گئی تھی، حالانکہ جب میں سوئی تھی تو اچھے سے یاد تھا کہ بستر پر لیٹی تھی، تو مجھے ادھر کون لے کر آیا تھا؟ میں اٹھی تو کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔
میں نے اس درخت کی طرف دیکھا تو وہ ایک بہت ہی بڑا درخت تھا جس کی شاخیں پوری چمن میں پھیلی ہوئی تھیں، جن کی وجہ سے چمن میں دن کے وقت بھی اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ یہ چمن گھر کی پچھلی طرف تھا جہاں پر مجھے کوئی دکھائی نہ دیا۔ میں نے ایک دم سے کچھ آوازیں سنی تو دیکھا کہ اس درخت پر ایک بہت ہی بڑا باز بیٹھا ہوا تھا جو کہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس باز کی سرخ آنکھیں دیکھی تو جھرجھری لیتی اندر کی طرف بڑھی۔ اب تو مجھے واقعی میں یقین ہو گیا تھا کہ یہ محل آسیب زدہ تھا اور یہاں رہنے والے لوگ بھی کافی پراسرار تھے۔ میں اندر آئی تو وہ باز بھی میرے پیچھے ہی حیرت انگیز طور پر اڑتا ہوا مجھ سے پہلے اس محل میں داخل ہو گیا۔ میں جلدی سے اندر بھاگی تاکہ سمینہ کو بتا سکوں کہ اندر ایک باز گھس آیا ہے، مگر جب اندر وہاں اسی آدمی کو ایک بڑے صوفے پر شاہی انداز میں بیٹھا دیکھا تو زبان گویا تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ آدمی مجھے اپنی غسیلی آنکھوں سے گھورے جا رہا تھا جن کو دیکھ کر میرا سانس سینے میں ہی اٹک چکا تھا۔ میں وہاں سے گزرتی ہوئی جانے ہی لگی تھی کہ اس نے مجھے آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ میں آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی جب اس کے صوفے کے قریب کھڑی ہوئی تو اس نے مجھے اپنے لیے ناشتہ بنانے کا حکم دیا، مگر میں اس کی بات سننے کے بجائے اس صوفے کے پاس زمین پر گرے باز کے پروں کو دیکھے گئی کہ آخر یہ یہاں پر کیا کر رہے تھے۔ مجھے وہ باز کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اب ایسے اچانک سے اس باز کے پر ادھر زمین پر بکھرے دیکھ کر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس باز کا اس آدمی سے کیا تعلق۔ میں اپنی سوچوں میں غرق کھڑی تھی کہ اس آدمی نے مجھے غصے سے گھرک کر کہا کہ اب کون سے منصوبے بنا رہی ہو ادھر کھڑے کھڑے تم، میڈم؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جو مجھے مشکوک نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ آدمی اب بھی مجھے اس لڑکی کا قاتل سمجھ رہا تھا، اسی لیے بات بات پر مجھے تانے دے رہا تھا۔ میں جلدی سے سر جھٹک کر باورچی خانے میں بھاگی جہاں پر سمینہ پہلے سے ہی کھڑی کچھ پکا رہی تھی۔ میں نے آگے ہو کر دیکھا تو آنکھیں خوف سے باہر آ گئیں کیونکہ وہ ایک پتیلی میں کوئی عجیب سی چیز پکا رہی تھی۔ میں نے اس سے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ یہ تم کیا پکا رہی ہو سمینہ؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ کلثوم بیگم کا ناشتہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ یہ سب کیسے کھا لیتی ہیں تو سمینہ نے بتایا کہ یہ اس محل کے پیچھے جنگلوں سے پکڑ کر خاص کلثوم بیگم کے لیے لایا جاتا ہے کیونکہ وہ یہ بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ مجھے تو اس پتیلی کو دیکھتے ہوئے الٹی آنے لگی تھی۔ یہ تو انسانوں کی خوراک ہرگز نہیں تھی، کہیں یہ لوگ بھی تو پراسرار مخلوق نہیں تھے؟ پھر میں نے سمینہ سے کلثوم بیگم کے بیٹے کے ناشتے کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیا کھاتے ہیں تو اس نے کہا کہ وہ بھی یہی کھاتے ہیں۔ سمینہ نے مجھے وہ عجیب سی چیز پلیٹوں میں ڈال کر دی تو میں باہر میز پر لے گئی جس کو ان سب نے کافی مزے سے کھایا تھا، جبکہ میرا حال تو ایسا تھا کہ بس ابھی یہیں پر الٹی کر بیٹھوں گی۔ میں جلدی سے ان سب کے کھاتے ہی برتن لے کر کچن میں آ گئی اور اپنے لیے ایک سادہ سا پراٹھا پکایا اور باہر چمن میں ایک کونے میں بیٹھ کر کھانے لگی۔ کافی عرصے کے بعد مجھے آج پراٹھا نصیب ہوا تھا، ورنہ تو ایک زمانہ ہوا تھا باسی روٹی ہی پانی میں ڈبو کر کھا لیا کرتی تھی۔ میں جو ہی پراٹھا کھا کر اٹھی ہی تھی کہ اچانک اپنے سامنے اسی آدمی کو کھڑا دیکھ کر ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میں حیرت سے اس کو دیکھنے لگی کہ وہ کب ادھر آیا تھا، کیونکہ ابھی تو وہ اپنی ماں کے ساتھ کمرے میں گیا تھا۔ میرا دماغ یہ سب پراسرار حرکتیں دیکھ دیکھ کر معاف ہونے لگا تھا۔ اس آدمی کا نام ہی صرف جابر نہیں تھا بلکہ وہ سچ میں ہی ایک جابر انسان تھا جس نے ایک ہی رات میں میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنے گاؤں میں اپنی اماں سے جنات کے بارے میں کافی مرتبہ سن رکھا تھا کہ اکثر ایسی ویران جگہوں پر جنات آباد ہوتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ان جگہوں سے دور رکھنا چاہیے، مگر یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں انجانے میں ہی ایک ویران علاقے میں آ گئی تھی جہاں پر یہ محل تھا۔ جابر جب ادھر چمن میں ہی ایک کرسی پر بیٹھ گیا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ درخت کے نیچے ہی بیٹھا ہوا تھا اور مسلسل کچھ بات کر رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ وہاں پر اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ پھر وہ بات کس کے ساتھ کر رہا تھا۔ پہلے تو میں سمجھی کہ وہ اپنے آپ سے ہی لگا تھا، مگر جب اس کو کسی دوسری عجیب سی زبان میں چلاتے دیکھا تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کسی اندیکھی مخلوق سے بات کر رہا تھا جو صرف اسی کو دکھائی دے رہی تھی۔ میں وہاں سے کھسک کر اندر آ گئی تھی جہاں پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کلثوم بیگم شاید اپنے کمرے میں تھی۔ مجھے اس ہال سے وحشت ہونے لگی تھی۔ میں خوفزدہ ہوتی اپنے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا
تو صوفے کے سامنے پڑی میز پر وہ گلدان خود بخود چکنا چور ہو چکا تھا۔ اس وقت تو ہوا بھی نہیں تھی۔ میں جلدی سے اس گلدان کے ٹکڑے اٹھانے لگی کیونکہ وہ کانچ ہر طرف پھیل گیا تھا۔ میں ابھی کانچ اٹھا ہی رہی تھی کہ جابر پیچھے سے آیا اور مجھے گلدان کے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے دیکھ کر غصہ کرنے لگا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ اگر ہاتھ میں یہ ٹکڑا چلا گیا تو جانتی ہو تمہارے جسم میں خطرناک زہر پھیل جاتا۔ میں جابر کو اپنے لیے ایسی فکر کرتا دیکھ کر حیرت کی انتہا کو پہنچ گئی، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو وہ مجھے کچا چبانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اب یوں احتیاط کرنے کا کہہ رہا تھا جیسے میرا سب سے بڑا ہمدرد ہو۔ اتنے عرصے بعد ایسا ہمدرد دیکھ کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ میں وہ ٹکڑے وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور پھر سارا دن باہر نہیں نکلی تھی۔ سمینہ مجھے کھانے پر بھی بلانے آئی تھی، مگر میں نے بھوک نہیں ہے کہہ کر اس کو منع کر دیا۔ میں بستر پر لیٹی اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کا سوچنے لگی کہ آخر یہ سب کون تھے اور مجھے کس لیے اس گھر کے اندر قید کر رکھا تھا۔ میں مزید اب یہاں پر نہیں رہنا چاہتی تھی کیونکہ اس وحشت زدہ محل سے مجھے خوف آنے لگا تھا۔ رات کے وقت جب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ سب سو گئے ہوں گے تو میں احتیاط سے اٹھی اور اپنے سر پر چادر لے کر چہرے کو اچھے سے ڈھانپ کر کمرے سے نکلی۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، بس ہال میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ مجھے اس ہال میں چلتے اپنے ہی قدموں کی چاپ سے خوف آنے لگا تھا، مگر اس وقت میں بس یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، اس لیے گھر کے اندرونی دروازے کو پار کرتی نکلی۔ میں چمن والے راستے سے نہیں گئی تھی بلکہ سامنے راہداری سے چلتی ہوئی مین گیٹ کی طرف گئی جس کا چوکی دار سویا ہوا تھا۔ میں نے بہترین موقع دیکھتے بغیر آہٹ کے باہر قدم نکالے۔ کچھ دیر بعد اپنے آپ کو اس پراسرار محل سے باہر محسوس کر کے میں کچھ پرسکون ہوئی، مگر جلد ہی میری خوشی پر جیسے اوس پڑ گئی جب مجھے کسی کے چلنے کی آہٹ اپنے پیچھے آئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے مڑ کر دیکھا مگر وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں سمجھی کہ رات کے وقت کوئی بلی ہوگی، مگر جب مسلسل کسی کے چلنے کا احساس ہوا تو اب واقعی گھبراہٹ ہونے لگی تھی کہ کہیں رات کے اس پہر کوئی بدماش لڑکا نہ پیچھے پڑ گیا ہو۔ مجھے رات کے وقت اس محل سے نکلنا اب ایک بے وقوفی لگی تھی۔ میں نے اپنے قدم دوبارہ سے اس محل کی طرف بڑھائے، مگر محل سے کچھ ہی فاصلے پر ایک گلی کے موڑ پر کسی کی سرگوشی سنائی دی تو بے اختیار سننے کے لیے وہاں گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھے آپس میں لگے ہوئے تھے کہ آج ہمارے پاس بہترین موقع ہے اس شہنشاہ جنزات کے بیٹے کو جان سے مارنے کا۔ اس کی طاقتیں آج کی رات کو آدھی ہو چکی ہوں گی، کیونکہ آج چاند کی روشنی نہیں ہے تو وہ کمزور ہو چکا ہوگا۔ ہم آرام سے اس کو اپنی طاقتوں سے مار کر بھسم کر دیں گے اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوگی۔ پھر اس کلثوم کا کام تو ہم چٹکیوں میں تمام کر دیں گے، جیسے ہم نے اس لڑکی کو مارا تھا کلثوم کو بھی اسی زہر سے ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد اس محل اور ساری سلطنت پر ہمارا راج ہوگا۔ میں یہ دل دہلاتا انکشاف سن کر صدمے میں چلی گئی کہ جابر ایک جنزات تھا اور یہ پراسرار مخلوق اس کو جان سے مارنے کی تیاریاں کیے بیٹھے تھے۔ میں وہاں سے جانے لگی تھی مگر نہ جانے کیوں خود بخود اس محل کی طرف جانے لگی، کیونکہ ذہن میں جابر کا وہ ہمدرد روپ گھومنے لگا تھا جب وہ مجھے کانچ کے ٹکڑوں سے احتیاط کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کا مطلب وہ جان بوجھ کر مجھے اپنے آپ سے دور کرنا چاہ رہا تھا تاکہ میں اس پراسرار مخلوق سے محفوظ رہ سکوں، ورنہ وہ مجھے بھی اس لڑکی کی طرح جان سے مار ڈالیں گے۔ میرا دل قدرتی طور پر جابر کو ایسے اکیلے چھوڑ کر جانے کے لیے نہ مانا، اس لیے میں آہستہ سے محل کے اندر چلی گئی تاکہ جابر کو ان کالی طاقتوں کے گھٹیا منصوبوں کے بارے میں بتا سکوں۔ میں نے کلثوم بیگم کے کمرے میں دیکھا مگر وہ سو رہی تھی، جس کے بعد میں ایک کے بعد دوسرا کمرہ دیکھنے لگی، مگر نہ جانے جابر کا کمرہ کون سا تھا کہ مجھے مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں تھک ہار کر ایک جگہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی کہ کسی کے کراہنے کی آواز پر میں نے ایک دیوار کے پاس بنے دروازے کو دیکھا جو مجھے اس دیوار کا ہی ایک حصہ لگا تھا۔ اگر یہ کراہنے کی آواز نہ آتی تو مجھے سمجھ ہی نہ پڑتی کہ یہاں پر ایک دروازہ بھی موجود ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے ہی جابر زخمی حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ میں اس کو ایسے زمین پر زخموں سے چور کر راہتا دیکھ کر دوڑ کر اس کے پاس گئی اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس نے مجھے اپنی پوری طاقت سے دھکا دے کر دور کیا کہ چلی جاؤ اس کمرے سے ورنہ تمہاری جان کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ وہ بھیانک طاقتیں تمہیں بھی مار ڈالیں گی۔ آج کی رات مجھے ایسے ہی یہ درد برداشت کرنا ہوگا۔
میں نے اس کو جلدی سے ان پراسرار مخلوق کی چال کے بارے میں بتایا کہ وہ آج رات تک اس کو مارنے کا ارادہ کیے بیٹھے تھے۔ یہ سن کر وہ بھی کچھ سوچ میں چلا گیا۔ جب میں نے اس سے کوئی حل پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر اس کی شادی ایک انسان سے ہو جائے تو وہ خود بخود کمزور ہو جائیں گے اور اس جن ذات کی طاقتیں دگنی ہو جائیں گی۔ میں اس سے نکاح کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر میں محل کے ہی ایک ملازم نے ہمارا نکاح پڑھوا دیا تھا، جس کے بعد اس جن ذات کی طاقت دگنی ہو گئی تھی اور وہ کالی طاقتیں اس کو اس رات نہیں مار سکی تھی۔ پھر جب اگلے دن شہنشاہ جنات کے بیٹے کی بارات دھوم دھام سے منائی گئی تو اس نے سب کالی طاقتوں کو جلا کر بھسم کر ڈالا تھا۔ جابر کے روپ میں مجھے ایک محبت کرنے والا شریک حیات مل گیا تھا، جس کے ساتھ میں ایک پرسکون زندگی گزارنے لگی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔